بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ کیا۔ فرشتوں نے عرض کی الہ العالمین، ایسی ذات کو تو خلیفہ بنانے والا ہے، اپنا خلیفہ بنانے والا ہے نا، کہ جو زمین میں جا کر فساد پھیلائیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ہے نا۔ سبھی تھوڑی لڑائی جھگڑے کریں گے، سبھی تھوڑی فساد پھیلائیں گے۔ ان میں سے کچھ نبی بھی ہوں گے، کچھ رسول بھی ہوں گے، کچھ اللہ کے ولی بھی ہوں گے، ان میں سے کچھ پاک مقدس روحیں بھی ہوں گی، ہے نا۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور وہ علم عطا فرمایا ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا تھا آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات کا بسیرا تھا، ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے لوح کی تخلیق فرمائی گئی۔ لوح ایک تختی ہے نا، جس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے نا۔ قلم کی تخلیق فرمائی۔ قلم وہ چیز ہے جس نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھا۔ کرسی کی تخلیق فرمائی، ہے نا۔ غالباً اس کرسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت میدان محشر کے دن اس کرسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا، ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر اور بیان کا موقع، ہے نا، آپ کو اجازت دی جائے گی کہ اے اللہ کے رسول میری بڑائی بیان کرو اور اپنی عظمت بیان کرو، اور اپنی امت کی عظمت تمام امتوں کے سامنے، تمام روحوں کے سامنے، تمام جسموں کے سامنے اپنی عظمت بیان کرو، ہے نا۔ ہاں، تو جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا سب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ الفاظ کے ذریعے معانی کا علم حاصل ہوتا ہے، جس کے پڑھنے والے کو معلم کہتے ہیں، اور پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں، اور پڑھنے والے کو متعلم۔ صرف معلم کے پڑھانے سے متعلم کو علم حاصل ہونا ضروری نہیں ہے نا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ استاذ پڑھائے گا تبھی شاگرد کو علم حاصل ہوگا۔ شاگرد دوسری جگہوں سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے، خود کتاب میں پڑھ کر بھی علم حاصل کر سکتا ہے نا، بلکہ متعلم میں استعداد کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی متعلم میں سمجھنے کی صلاحیت ہو تو معلم کی تعلیم کا اس پر اثر ہوگا۔ یہ روز مرہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ہی کلاس کے لڑکوں کو استاذ پڑھاتا ہے، سب کو برابر پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی لائق ہوتا ہے اور کوئی پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا، ہے نا۔ کوئی کمزور ذہن ہوتا ہے اور کوئی تیز عقل ہوتا ہے۔ کوئی بات استاذ جب بتاتا ہے تو کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو ایک ہی بار میں سمجھ لیتا ہے، اور کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جس کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، سختی بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی پٹائی بھی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اس کے سمجھ میں آتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جب آدم علیہ السلام کو منصب خلافت عطا کرنا تھا تو آپ کو پہلے تمام چیزوں اور ان کی کیفیات اور ان کے ناموں کو سمجھنے کی استعداد بھی عطا فرمائی، لیکن فرشتوں کو ہر چیز کے حالات کی تفاصیل کو سمجھنے کی استعداد عطا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کو منصب خلافت پر فائز کرنا مقصد ہی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو علم کیسے عطا کیا گیا؟ آپ کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ایک ایک جنس، یعنی ایک ایک چیز آپ کو دکھا دی اور اس کا نام بتا دیا۔ مثلا گھوڑا دکھا کر بتایا گیا کہ یہ گھوڑا ہے، اس طریقے سے سکھایا گیا کہ اسے گھوڑا کہتے ہیں، اور اونٹ دکھا کر بتایا گیا کہ اسے اونٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک چیز دکھا کر اس کے نام بتا دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل تھی۔ اچھا، کوئی بھی اگر چیز ہو، مثال کے طور پر گھوڑا یا اونٹ ہی کیوں نہ ہو، ہماری زبان میں تو اس کو گھوڑا یا اونٹ کہتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں گھوڑے کو فرس کہتے ہیں اور اونٹ کو جمل کہتے ہیں، ہے نا۔ امریکہ میں یا پھر جہاں پر انگلش بولی جاتی ہے وہاں پر گھوڑے کو ہارس کہتے ہیں، اور اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اونٹ کو، ہے نا، اور کوئی نام اونٹ کا ہے نا۔ تو ایک ہی نام نہیں دیا گیا،
بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر زبان کا علم عطا کیا گیا. یعنی گھوڑا دکھا کر بتایا گیا کہ اس کو گھوڑا بھی کہتے ہیں، دوسری زبان میں اس کو فرس بھی کہتے ہیں، دوسری زبان میں اس کو ہارس بھی کہتے ہیں، ہے نا. یعنی تمام زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. جب آدم علیہ السلام کو ما کانا وما یکون کا علم دیا گیا، ہر چیز کے نام ہر زبان میں سکھائے گئے، تو ذرا سوچیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر آپ نے نماز ادا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے سید الانبیاء بنایا ہے. آدم علیہ السلام کا ہے نا، آدم علیہ السلام کا اور تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب کچھ کا علم عطا فرما دیا، تو ذرا سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا کیا گیا ہوگا. اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کا ترجمہ بیان فرمایا ہے. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے. اعلیٰ حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی جان کہا. حضرت علامہ آلوسی بیان فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر میں بیان فرمایا تمام جہان ایک جسم کی طرح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح ہیں. جسم کا قیام بغیر روح کے ممکن نہیں. اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے. یعنی یہ جتنی بھی کائنات ہے، ساتوں دنیایں، ساتوں آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہے، جو کچھ بھی ان سے باہر ہے، ساری کائنات کی جان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کائنات ایک جسم کی طرح ہے. سبھی جانتے ہیں کہ جسم کا وجود تب تک ہی ہوتا ہے جب تک اس میں روح موجود ہوتی ہے، جان اس میں موجود ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اس کائنات سے باہر نکل گئے، ہے نا، یعنی اس کائنات کی جان نکل گئی، تو جو چیز جہاں تھی وہیں کی وہیں رک گئی. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے نا. اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے واضح ہوا کہ علمہ البیان کا مطلب یہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم عطا کیا گیا. علم کے فضائل عقلیہ اور نقلیہ. تفسیر کبیر اور عزیزی کے حوالے سے علم کے فضائل پر مختصر بحث پیش خدمت ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں 7 فائدے ہیں، خواہ اس سے علم حاصل کریں یا نہ کریں. عالم سے یار، عالم کو یار بنانا، دوست بنانا، اپنا محبوب بنانا. اس سے 7 فائدے ہیں عقلی اور نقلی اعتبار سے، ہے نا. حضرت ابو اللیث فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کا ثواب پاتا ہے نا. طالب علموں کا ثواب کیا ہے؟ جب طالب علم سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، مدرسے تک جاتا ہے، تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں، ہے نا. جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو نوری فرشتے اپنے پروں کو اس کے سر کے اوپر کر لیا کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کر لیا کرتے ہیں. تو جو شخص طالب علموں سے محبت کرتا ہے، عالموں کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ بھی اس ثواب کا حقدار ہوتا ہے. دوسرا فائدہ، جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا، ہے نا. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہے نا، کوئی گناہ ہے آپ کی نظر میں؟ ہے نا. کیا سیکھ رہے ہیں؟ علم دین سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں اور اس کا ثواب پا رہے ہیں. تیسرا فائدہ، جس وقت یہ اپنے گھر سے علم کی طلب کی نیت سے نکلتا ہے، ہر قدم پر نیکی پاتا ہے. علم طلب کرنے والا نہیں، وہ جو طالب علم کی صحبت اختیار کرتا ہے، جو عالم کی صحبت اختیار کرتا ہے. علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے. پانچواں فائدہ، علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے. چھٹا فائدہ، وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے
جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا دل تنگ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کے نزدیک منکسر القلوب ہوتا ہے. منکسر القلوب یعنی دل ٹوٹا ہوا جو رحمت کا مستحق ہوتا ہے اس میں شمار کیا جاتا ہے. جس انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے رحمت کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے نا. تو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص عالم کی صحبت اختیار کرتا ہے، محفل علم میں بیٹھتا ہے، درس کی محفل میں بیٹھتا ہے، اگر اس کے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہوتا ہے جیسے منکسر القلوب یعنی دل ٹوٹا ہوا شخص ہوتا ہے. اور دل ٹوٹا ہوئے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے نا. 7واں فائدہ، اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے. علم پیغمبروں کی میراث اور مال فرعون کی، حامان کی، شداد کی اور نمرود کی میراث ہے. علم کس کی میراث ہے؟ وراثت ہے نبیوں کی، پیغمبروں کی. اور مال فرعون کی، حامان کی، شداد اور نمرود کی. نمبر 2، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے نا. نمبر 3، مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے لیکن علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے. مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم دین قبر میں ساتھ ساتھ ہوتا ہے. نمبر 5، مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے لیکن دین کا فائدہ، دین کا نفع یعنی قبر اور حشر میں کامیابی صرف ایماندار کو ہی حاصل ہوتی ہے. کوئی شخص بھی عالم سے بے پرواہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی کوئی ضرورت نہیں. نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو مالداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا کھا کما رہے ہیں، اپنی زندگی میں مضر ہیں ہے نا، اپنے حالات کو پوری طریقے سے نبھا رہے ہیں. ان کو مالداروں کی کوئی ضرورت یا ان مالداروں کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہر شخص کو عالم کی ضرورت ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو اذان پڑھنے کے لیے عالم جاتا ہے نا. شادی ہوتی ہے نکاح پڑھانے کے لیے عالم جاتا ہے. جب انتقال ہوتا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے کون جاتا ہے؟ عالم جاتا ہے. اس لیے علم کو اللہ تعالی نے فضیلت بخشی ہے. علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے اور مال سے پل صراط پر گزرنے سے کمزوری حاصل ہوتی ہے. ہاں یہ حقیقت ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، آج میرے پاس آپ کی دعا کی برکت سے اتنا مال ہے کہ 70 اونٹوں پر ہیرے اور جواہرات لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا غمگین ہوئے، تھوڑا سا پریشان ہوئے، چہرے پر آپ کے پریشانی کے تأثرات ظاہر ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ پریشانی کس وجہ سے ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن، میں جانتا ہوں تم جنتی ہو، تم صحابی ہو، تم جنت میں تو جاؤ گے، لیکن اپنے مال میں سے ایک ایک چیز کا حساب دینے کے بعد جنت میں جاؤ گے، ہے نا. بہت دیر میں تمہیں جنت عطا کی جائے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ مال تمہارے پاس ہے اتنا ہی زیادہ وقت تمہیں حساب دینے میں لگے گا. 7 پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بہت بڑے فائدے حاصل ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر بزرگی دی گئی ہے. بس ہو چکا یہ ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر بزرگی دی گئی ہے اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا ولی، ہے نا. حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی وجہ سے ان کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور کچھ چیزوں کے ظاہر و باطن کا فرق واضح ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین، اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ظاہر فرمایا. یہ واقعہ انشاءاللہ آگے سنائیں گے، ہے نا. تو دونوں کی ملاقات کس وجہ سے ہوئی؟ علم کی وجہ سے.
یوسف علیہ السلام علم کی وجہ سے خواب کی تعبیر بیان کرنے پر قید خانے سے نکل کر شاہی دربار میں پہنچ کر وزیر خزانہ اور تمام بادشاہی کاموں کے مدبر مقرر ہوئے، ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس علم تھا، تبھی تو آپ نے قید خانے کے اندر، ہے نا، 2 لوگوں کی خواب کی تعبیر بتائی تھی، آپ کو رہائی ہوئی۔ جب آپ نے تعبیر بتائی، پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اپنے علم کی وجہ سے، اسی لیے تو پھر آپ کو بادشاہی دی گئی، آپ کو وزیر خزانہ بنایا گیا، پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا علم کی وجہ سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی وجہ سے بلقیس جیسی ملکہ بحیثیت زوجہ ملی، ہے نا۔ بلقیس جیسی ملکہ بہت بڑی بادشاہ، بہت بڑی ملکہ تھی یہ، اور علم کی وجہ سے اس کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، اور اسے بھی آپ کے علم کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا، ہے نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو علم کی وجہ سے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہی بھی حاصل رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم کی تہمت کو علم کی وجہ سے ہی دور فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات عالم سے زیادہ علوم عطا فرما کر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کا درجہ رفیعہ پر متمکن کیا گیا۔ قرآن پاک میں 7 چیزوں کے متعلق ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کس میں ذکر ہے؟ قرآن پاک میں ذکر ہے 7 چیزوں کے بارے میں کہ یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم یعنی پڑھا لکھا بغیر پڑھے لکھے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھا اور آنکھ والا، اندھا اور آنکھ والے سے مراد یہ ہے کہ علم رکھنے والا اور غیر علم، غیر عالم، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ ایمان والا اور ایمان سے خالی برابر نہیں ہو سکتے۔ ظلمت اور نور یعنی علم اور ایمان کی نورانیت اور ان سے خالی ہونے کی وجہ سے ہونے والی تاریکی برابر نہیں ہو سکتی۔ سردی اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی۔ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دنیا 4 لوگوں سے قائم ہے، یعنی یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، دنیا جو ٹکی ہوئی ہے، 4 لوگوں سے ٹکی ہوئی ہے، 4 لوگوں سے اس کا نظام چل رہا ہے، ورنہ اب تک قیامت آ جاتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں عالم با عمل سے، یعنی عالم بھی ہو اور اپنے علم پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ علم تو حاصل کر لیا اور گناہوں میں پڑا ہوا ہے، عالم بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، عالم بھی ہے گناہ بھی کر رہا ہے، عالم بھی ہے اور غلط بیانی بھی کر رہا ہے نا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عالم با عمل سے، یعنی علم دین کے حاصل کرنے کے بعد اس کے اعمال بھی احکام دینیہ کے مطابق ہوں۔ دوسرا، ایسے غیر علم لوگوں سے یعنی ایسے جاہل لوگوں سے جو علماء سے محبت رکھتے ہوں، یقیناً علماء کی صحبت کی وجہ سے انہیں نیکی کے کاموں کی رغبت حاصل ہوگی اور علوم دینیہ کے مسائل سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا۔ سخاوت کرنے والے مالداروں سے، یعنی مالدار وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ بھی بلند مرتبہ رکھتا ہے جو نظام دنیا کے قائم رہنے کا سبب ہے۔ نمبر 4، اور غریب لوگ جن کے پاس مال تو نہیں لیکن وہ تھوڑے مال اور محنت و مشقت پر صبر کرنے والے ہوں، یعنی صابر فقیر کے دم سے بھی دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء۔ یہاں علماء سے مراد موحد ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، آپ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے نا۔ تو بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کو ایک ماننے والے ہیں۔ قیامت کے دن حضرت عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف بیان ہے، قیامت کے دن علم دین پڑھنے والے طالب علم کی سیاہی اور شہید کے خون کو لایا جائے گا، کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی طالب علم اور علماء جو مسائل لکھتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، جو سیاہی قائم ہوتی ہے، اس تمام سیاہی کو اور آج تک مذہب اسلام میں اللہ کی راہ میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں سب کے خون کو تولا جائے گا، خون کو بھی تولا جائے گا اور علماء کی سیاہی کو بھی تولا جائے گا جس سے وہ لکھا کرتے تھے۔ یقیناً حدیث شریف میں آیا ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہوں گی۔
حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا، اے بیٹے علم حاصل کرو، اگر تمہارے پاس مال بھی ہوا تو علم تمہارا جمال ہوگا، اگر تمہارے پاس کوئی مال نہ ہوا تو علم ہی تمہارا مال ہوگا۔ نوٹ: علامہ راضی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فضیلت علم میں اس مقام پر بہت طویل بحث کی ہے، مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے نا۔ تو یہ علم کا درجہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔